آپ نوٹ کریں گے کہ معاہدے کرنے شروع کیے ٹرائبل ایریاز میں، اور پاکستان نے فرق کیا افغان طالبان میں اور القاعدہ میں اور پاکستانی طالبان کے ان گروہوں میں کہ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں یا جو پاکستان کی ریاست سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے پہلے فرق نہیں تھا، اس سے خاصا پہلے بھی پاکستان نے یہ اٹیمپٹس کیے تھے، جس طرح ساؤتھ وزیرستان میں بیت اللہ محسود سے پہلے نیک محمد وہاں پہ کمانڈر تھا پاکستان، اور وہ پاکستان سے نہیں لڑنا چاہتا تھا، پاکستان نے اس سے پیس ڈیل کی تھی۔ جس لمحے پاکستان نے نیک محمد سے پیس ڈیل کی، امریکن نے اس کو قتل کرا دیا، اور اسی طرح امریکن ہر اس ملٹری کمانڈر کو اٹیک کرتے تھے جس سے پاکستان پیس ڈیلز کرتا تھا، اور جو پاکستانی ریاست سے جنگ کرتے تھے امریکن ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہے تھے، اسلحہ بھی دے رہے تھے، اکوپمنٹ بھی دے رہے تھے، ٹیکنالوجی بھی دے رہے تھے، اور سیٹلائٹ انفارمیشن بھی دے رہے تھے کہ پاکستان آرمی کی موومنٹ کہاں کہاں ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچاؤ بھی کر لیں اور پاکستان آرمی پر حملے بھی کر سکے۔ یہ ایک ناپاک کھیل تھا، اور جو سی آئی اے آرکسٹریٹ کر رہی تھی انڈین را کے ساتھ مل کر پاکستان آرمی کے خلاف اور یا پاکستانی کی ریاست کے خلاف۔ یہ باتیں جب پتہ لگنے شروع ہوئی پاکستان کو 2007 میں، اس کے پروف ملے، کنفرنٹ کیا گیا امریکنز کو، دیٹ واز دا ٹائم when Americans thought کہ اب پریزیڈنٹ مشرف اپنی زندگی پوری کر چکے ہیں اور اب ان کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہمیشہ امریکنز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک فوجی حکمران کو یا سیاسی حکمران کو استعمال کر لیتے ہیں خاص وقت تک، اس کے بعد اس کو ڈسپوز کر دیتے ہیں، اور پریزیڈنٹ مشرف کا یہ ٹائم تقریباً 2007 کے قریب جو امریکن نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو ریپلیس کر دینا، کیونکہ اور بہت ساری باتیں تھیں جو امریکنز چاہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ مشرف کریں اور وہ نہیں کر رہے تھے۔ مثلا ڈاکٹر اے کیو خان والے مسئلے پر ابھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے امریکنز کے حوالے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے آئی پی آئی گیس لائن، وہ جو پاکستان ایران گیس لائن پائپ لائن ہے، امریکن چاہ رہے تھے کہ پاکستان اس کو ابینڈن کر دے، پاکستان نے نہیں کیا۔ چائنا کے ساتھ تعلقات ہمارے رہے، نیوکلیر اور میسائل پروگرام پر ہم کام کرتے رہے۔ تو اس بات کے باوجود کہ پاکستان نے ایک شرمناک ریلیشن شپ وار آن ٹیرر کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اس کے نیچے پاکستان نے کچھ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور امریکنز بہت زیادہ اس پر بے چین ہوئے۔ لیکن جو سب سے زیادہ کنفرنٹیشن اس وقت امریکنز کے ساتھ اس وقت کی حکومت کی یا پریزیڈنٹ مشرف کی بلڈ ہونا شروع ہوئی کہ جب یہ سارے ایشوز امریکنز کو پیش کیے جانے لگے کہ آپ انوالوڈ ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے، اور افغان حکومت اور انڈین حکومت انوالوڈ ہے اس ساری انسرجنسی کو۔ سو دیٹ واز دا ٹائم وین امریکنز ڈیسائیڈڈ کہ پاکستان میں جمہوریت لائی جائے۔ دیکھیے یہ جمہوریت مصر میں کیوں نہیں لاتے اور اردن میں کیوں نہیں لاتے جب وہاں 30 سال سے بیٹھے ہوئے ان کے جو حکمران جو ان کے حلیف ہیں؟ جمہوریت اسی وقت لے کر آتے ہیں کہ جب وہ حکمران ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہونا شروع ہو جائے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ امریکنز نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پریزیڈنٹ مشرف کو ریپلیس کر دینا چاہیے، اور دیٹ واز دا ٹائم وین دے ڈیسائیڈڈ، اور یہ سارا پروسیس انہوں نے ایکسلریٹ کرنا شروع کیا پاکستان میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کا۔ کچھ بہت سارے فیکٹرز ایسے تھے جو ان کے ہاتھ سے باہر نکل گئے، یعنی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہو گیا، جو اسیسینیشن ہو گئی، وہ ان کی کیلکولیشن میں نہیں تھی، ان کی پلاننگ میں نہیں تھی، اس کی وجہ سے سارا کھیل ان کا ٹپسی ٹربی ہو گیا۔ سارا ان کا کھیل جو تھا ان کو ایک دفعہ ری آرگنائز کرنے میں مزید چند مہینے لگے، کچھ وقت لگا کہ اس سارے کھیل کو ری آرگنائز کریں اور اپنے تمام مہروں کو دوبارہ جگہ پہ بٹھائیں کہ جو انہوں نے کام کرنا تھا اس پہ۔ دیکھیے 1988 میں جب جنرل ضیاء کا کریش ہوا تھا تو ایگزیکٹلی یہی گیم تھا۔ جنرل ضیاء کو افغانستان کے دور میں انہوں نے استعمال کیا جب ان کا وقت پورا ہو گیا، جب انہوں نے یہ امریکنز نے محسوس کیا کہ جنرل ضیاء کو آپ کسی پبلک تحریک کے ذریعے یا ایک کو کے ذریعے یا بغاوت کے ذریعے نہیں قتل کرا سکتے ہیں، یہ طاقت سے نہیں ہٹا سکتے ہیں، تو انہوں نے ان کی براہ راست اسیسینیشن کی، یعنی موساد شامل تھی اور انڈین شامل تھے اس اسیسینیشن میں۔ اور اس کے بعد پاکستان میں جمہوریت اور الیکشن اور اس کے بعد سول حکومتیں، کیونکہ سول حکومتوں کو جو کہ کنٹرول کرنا ان کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ آسان ہے، اور فوجی حکومت میں یہ ہے کہ چونکہ فیصلہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا تو وہ پورا ان کی طرف چلا جاتا ہے یا اگر وہ سٹینڈ لے لیں ان کے خلاف تو پھر سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لہذا یہ ان کے لیے پھر ڈیفیکلٹ سچویشن بن جاتی ہے۔ تو شروع میں تو جنرل مشرف بھی بالکل ان کے ہاتھ میں رہے اور یہ جو چاہتے تھے یہ ان سے کرواتے تھے ایز فار ایز وار آن ٹیرر اور دس ایریاز از کنسرن۔ بعد میں جب سٹینڈ لینا شروع کیا پاکستان نے، جب پاکستان کی پالیسی ری تھنک ہوئی، پاکستان میں دہشت گردی کی کیمپین شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک پالیسی ری ایویلویشن ہوئی، تو یہ امریکنز کو بہت بری لگی۔ کنفرنٹیشن اب براہ راست امریکن سے شروع ہو گئی ہماری۔ لیکن 1953 میں مصدق کے خلاف جو ایران کا پرائم منسٹر تھا، سی آئی اے نے کو ارینج کیا تھا، اور وہ ایک کلاسک ایفرٹ تھی، ایک کلاسک آپریشن تھا سی آئی اے کا کہ جس میں انہوں نے کروڑوں ڈالر انویسٹ کر کے سول سوسائٹی کو موبلائز کیا۔ انہوں نے لائرز موومنٹ، ججز کو، جوڈیشری کو، اخباروں کو، میڈیا کو، پولیس کو، سول سوسائٹی کو، فوج کو خریدا اور بغاوت برپا کرائی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف۔ وہ ایک کلاسک آپریشن ہے، اس کی تاریخ پڑھیے۔ آلموسٹ وہی ٹیکسٹ بک انہوں نے اٹھائی اور اب پاکستان پر اپلائی کرنا شروع کر دی انہوں نے، مصدق آپریشن 1953 کا، کہ پاکستان میں رجیم چینج کس طرح لایا جائے، سول سوسائٹی کی موبلائزیشن، میڈیا کی خرید و فروخت، میڈیا میں ہیوی پینیٹریشن سی آئی اے نے کی تاکہ پبلک اوپینین تبدیل کیے جا سکے، سول سوسائٹی کے گروپس کو موبلائز کیا جن کی فنڈنگ امریکن ایمبیسی سے ہو رہی تھی، اور یہ تمام انہوں نے آرکسٹریٹ کیا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے کہ جیسے پوری قوم جمہوریت چاہتی ہے اور ڈیموکریسی چاہتی ہے، وہ ڈیموکریسی جو کمپلیٹلی سی آئی اے اسپانسرڈ، سی آئی
CIA فنڈڈ, CIA کنٹرول تھی, اور مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ تمام رکاوٹیں جو ان کو مل رہی تھیں اب آخر میں مشرف آخری دور میں, ان تمام رکاوٹوں کو ختم کیا جائے اور وہ آبجیکٹو جو ان کے باقی رہ گئے تھے پاکستان میں اچیو ہونے کے, ان کو اچیو کیا جائے. یہ ڈیموکریسی انہوں نے اچیو کر لی اپنی, اور یہ صاف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ CIA اسپانسر ڈیموکریسی ہے جو پاکستان میں آ جائی ہے. جتنی بھاری انوالومنٹ امریکن ایمبیسی کی اور امریکنز کی اس وقت ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں, ہمارا کوئی منسٹر اور وزیر کیبنٹ سے مشورہ نہیں کرتا, لیکن پہلے امریکن ایمبیسڈر سے مشورہ کرتا ہے جا کے. ان کی میٹنگز دبئی میں اور لنڈن میں ہو رہی ہوتی ہیں. اس وقت جس لیول پر انوالومنٹ امریکنز کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ CIA انوالو نہیں ہے اس کے اندر, تو یا تو وہ جاہل ہے یا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے قوم کو. تو یہ جو کچھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, مقصد آبجیکٹو اس کا وہی ہے جو نیوکونس کا انیشل آبجیکٹو تھا, کہ پاکستان کے اندر اتنا سوشل فریگمنٹیشن بلڈ کی جائے, اتنا فساد برپا کیے جائے صوبوں کے درمیان, اتنا فساد برپا کیے جائے سیاسی طور پر, انٹرنلی اتنے ویک ہو اور آپ اس کا نتیجہ یہ دیکھیے کہ آلموسٹ پچھلے 1 سال سے پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہے. PMLQ کی حکومت جب ختم ہوئی آخری 3 مہینے انہوں نے کام بند کر دیا, پھر کیئر ٹیکرز آئے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, پھر یہ حکومت آئی تو یہ تو کام ہے ہی نہیں یہ حکومت. تو پچھلے پریکٹیکلی 8-9 مہینے سے جب پاکستان جیسے مہم میں, جب ملک 2 جنگیں لڑ رہا ہو, ایک بلوچستان میں ایک وزیرستان میں, اور پاکستان میں خودکش حملوں کی خریز کیمپین چل رہی ہو, ایسے موقع پہ جب مرکز ہی نہ ہو پاکستان کا, حکومت ہی نہ ہو پاکستان کی, تو پاکستان کا پھر کیا حال ہوگا. یہ سارا گیم CIA آرکسٹریٹ کر رہی ہے اور انڈینز اس میں براہ راست ملوث ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں. تو اس وقت کی پریزنٹ انوائرمنٹ تو یہ ہے ہمارے پاس. جی زید صاحب, ہم یہیں سے ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ڈیفینیٹلی آپ کی باتوں سے بہت ساری عوام جو ہے ہماری مستفید ہو رہی ہوگی. ویورز, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس. زید صاحب, ایک سوال یہاں میں آپ سے کرنا چاہوں گی. بہت عرصے سے پریزیڈنٹ مشرف, ایکس پریزیڈنٹ آف کورس اب وہ ہمارے, ایک کیمپین ان کے خلاف, اینٹی کیمپین تو ان کے خلاف چل ہی رہی تھی, لیکن یہ بات کھل کر ایسا سامنے نہیں آ رہی تھی. بہت سارے لوگوں کو بہت عرصے سے لگ رہا تھا کہ ان کو اب ریپلیس کر دیا جائے گا, لیکن میں جاننا چاہوں گی یہی وقت کیوں چنا گیا ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے؟ دیکھیے, بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا ہے. پریزیڈنٹ مشرف کو فائنلی امریکنز کا شروع میں پلان یہ تھا کہ جب پولیٹیکل حکومت بنے گی تو پریزیڈنٹ مشرف کو ایک فگر ہیڈ بنا کے پریزیڈنٹ چھوڑ دیا جائے گا, تاکہ اگر یہ پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ فیل ہوتا ہے تو پھر یہ بیک اپ کے طور پر ان کو استعمال کیا جائے. صحیح. ان کو فائنلی تبدیل کرنے کا فیصلہ تقریباً 3-4 ہفتے پہلے ہوا ہے, بہت پہلے نہیں ہوا. اور کچھ ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جس میں براہ راست تصادم ہوا پاکستان کا یا ISI کا CIA کے ساتھ. ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر کے امریکہ جانے سے پہلے ایک سٹیپ لیا گیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ISI کو منسٹری آف انٹیریئر کے تحت کر دیا جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں کیا گیا کہ ISI منسٹری آف انٹیریئر کنٹرول کرے, اور بہت طوفان اور ہلچل مچی, اور اتنی ہلچل مچی کہ رات کے 3:30 بجے ان آرڈرز کو ریورس کرایا گیا. اور یہ پرائم منسٹر کے لیے, پرائم منسٹر کی پوری ٹیم امریکہ جا رہی تھی, اور ان کی غیر موجودگی میں صبح آرڈرز کو ریورس کرایا گیا یہاں پر, اور یہ کلیریفیکیشن دینی پڑی, بڑی امبیرسمنٹ اور خفت اٹھانی پڑی گورنمنٹ کو کہ صاحب یہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا اور یہ آرڈر غلط نکل گئے تھے, بڑی کہانی دی گئی جو بھی تھا. مگر یہ پہلا کلیئر سائن تھا کہ CIA اب براہ راست ISI کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے. اور یہ ایک تصادم ہوا تھا ایک پاکستانی سیکرٹ سروس کا اور امریکن سیکرٹ سروس کا, کیونکہ اب اس سے پہلے اگر آپ نوٹ کریں تو کئی ماہ سے ایک کیمپین گلوبل میڈیا میں بلڈ کی جا رہی تھی کہ ISI ایک روگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ان کے قابو سے باہر نکل گئی ہے, وہ اپنی پالیسیز خود بنا رہی ہے. کیونکہ بیسکلی ہو یہ رہا تھا کہ پاکستان نے اب اپنی پالیسیز, افغان پالیسی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بنانی شروع کر دی تھی. جو بات ہم نے کہی نا کہ انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا کہ اچھے طالبان کون ہیں اور برے طالبان کون ہیں, پاکستانی طالبان میں اور افغان طالبان میں فرق کیا. پھر پاکستانی طالبان میں انہوں نے ان گروپس کو ریکگنائز کیا کہ جو جینوئنلی افغانستان میں لڑنا چاہتے ہیں اور وہ ہیں جو جینوئنلی صرف پاکستان سے لڑنا چاہتے ہیں, ان میں فرق کیا, اور اس لحاظ سے ان کو ڈیل کرنا شروع کیا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. اس بات پر CIA بھڑک گئی, اس بات پر فیصلہ کیا گیا کہ ISI کو کنٹرول کیا جائے. آج بھی یہی اسٹیٹمنٹس اخباروں میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ ISI کو کنٹرول کرنا لازم ہے, کیونکہ بات امریکن کے لیے ہوئی بھی ہے. کنٹرول وہ نہیں کر پا رہے, تو جنگ اس بات کی. اس کے بعد جو دوسری ہوئی, جس بات کو پاکستان کے اخباروں میں, پریس میں رپورٹ بھی کیا گیا, کہ جب امریکن جنرل پچھلے دنوں پاکستان آئے تو پاکستان کے اس وقت کے پریزیڈنٹ مشرف نے, آرمی چیف نے اور ISI چیف نے ان کو پریزنٹیشنز دی جس میں یہ صاف صاف دکھا دیا کہ برامداد بگٹی جو BLA کا ہیڈ ہے وہ دہلی میں انڈین را آفیشل سے مل رہا ہے, وہ کابل میں را کے آفیشل کے ساتھ مل رہا ہے, اور انڈین ایمبیسی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کی گاڑیوں میں وہ پھر رہا ہے. اور اس کے بعد کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جب پاکستان
کی انٹیلیجنس سروسز نے امریکنز کو اطلاع دی کہ بیت اللہ محسود اس جگہ سے اس جگہ پہ جا رہا ہے اور اس گاڑی میں سوار ہے. گاڑیاں ریکگنائز کرا دی گئیں, کانوائے بتا دیا گیا. اس کے باوجود امریکن ڈرونز اوپر موجود تھے, انہوں نے اس پہ لاک کر لیا لیکن اس پر فائر نہیں کیا, اس کو بچاتے رہے, وہ پروٹیکٹ کرتے رہے. اور یہ پاکستان کے لیے اتنی تشویشناک اور ایک خوفناک بات تھی کہ اس سارے ثبوت کو, جس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی موجود تھی, کنفرنٹ کیا گیا امریکن ملٹری کمانڈرز کے ساتھ اور امریکن